السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کہ ایپیسوڈ نمبر 23 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ میں کسی کے دستے طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں۔ میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ عجب اعتبار و بے اعتباری کے درمیاں ہے زندگی۔ میں قریب ہوں کسی اور کے، مجھے جانتا کوئی اور ہے۔ میری روشنی تیرے خد و خال سے مختلف تو نہیں، مگر تو قریب آ تجھے دیکھ لوں تو وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ تجھے دشمنوں کی خبر نہ تھی، مجھے دوستوں کا پتہ نہیں۔ تیری داستاں کوئی اور تھی، میرا واقعہ کوئی اور ہے۔ وہی منصفوں کی روایتیں، وہی فیصلوں کی عبارتیں۔ میرا جرم تو کوئی اور تھا، پر میری سزا کوئی اور ہے۔ کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں، دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ باہر گلی میں رات اپنے جوبن پر تھی۔ چاند کی 15ویں تھی، صاف ستھرے آسمان پر چاند کا دائرہ وسیع پیمانے پر، چاندنی کی شعاعیں زمین کے فرش پر سفید چادر تانے پلکیں بچھائے خود سے آشنا شخص کا منتظر تھا۔ ہوائیں اس کے آنے کی آہٹیں دم سادے سنتے ہوئے خاموش سی ہو گئی تھیں۔ ہر سو چھائے سناٹے میں ایک ایک قدم کو گنتی فضائیں آنے والے کی راہوں میں چاندنی رات کی دل فریبی سمیٹے مسرور سی ہوئیں، اور ہواؤں نے ایکا ایک چل کر اس شخص کی پیشانی کو چوم کر نرم بالوں کو بکھرا دیا، اور وہ ان ہواؤں کے بوسوں سے بے خبر گلی در گلی گھومتا آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آج کے سفر کی منزل کوئی اور تھی، پر تقدیر اسے کسی اور سے ملوانے کے لیے بڑی دل فریب سازشیں رچ رہی تھی۔ ٹھیک انہی پلوں میں اس شخص کی آمد سے بے خبر، قدموں کی آہٹوں سے انجان، وہ اپنے کمرے میں سوئی ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ عجیب طرح کی گھبراہٹ میں مبتلا سی وہ ہراساں سے خواب سے جاگی تھی۔ گھنگریالے بال بے ترتیب سے تھے اور کالی آنکھیں سرخی مائل گلابی سی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب اور حلق سوکھا ہوا۔ اس نے چاروں طرف گھبرا کر دیکھا، اور خشک گلا تر کرتے ہوئے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خواب میں کسی عفریت سے جکڑی جا رہی ہو۔ کوئی تھا جو اسے مکمل اپنی جکڑن میں کس رہا تھا۔ یہ کیسی مکمل جکڑن تھی کہ اب اس جکڑن سے اس کے چین و سکون ناپید ہو چکا تھا۔ ہر پل ایک انجانا سا خوف اس کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا۔ دل تھا کہ اب اپنے ہی گھر میں لگتا ہی نہیں تھا۔ اجنبیت کا احساس تھا کہ وہ اپنوں سے ہی دور چلی جانا چاہتی تھی۔ ہمیشہ سے وہ اپنے آپ میں مست مگن رہنے والی لڑکی تھی، مگر جس طرح وہ شروع سے ہی بہت حساس سی تھی، اس کی حس کہتی تھی بہت کچھ ہے جو یہاں بدل چکا ہے۔ اس گھر میں آتے اس کی حس اسے خبردار کرنے لگتی، وہ گھبرا جاتی، خود میں سمٹنے لگتی، پر اب تک پتہ نہیں چلا کہ وہ آنکھیں کون سی تھیں جو اسے یہ احساس دلاتی تھیں کہ آنے والے کل میں وہ ان آنکھوں کی غلاظت سے زندگی کی اذیت ناک حادثے سے روبرو ہو جانے والی تھی۔ کمرے میں اسے عجیب طرح کی گھٹن سی ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کوئی اس کے گلے پر پاؤں رکھ کر دبا رہا ہو۔ گھٹن اتنی زیادہ تھی کہ بستر سے اٹھتے ہوئے دوپٹے کو اچھی طرح سے لپیٹ کر وہ آہستگی سے اتری تھی۔ بغل میں ہی اس کی چھوٹی بہن میوہ خواب تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے۔ وہ دبے دبے قدموں سے کمرے سے ہی نکل آئی تھی۔ دبے قدموں کے ساتھ وہ باہر نکلی، سارا گھر ہی سویا پڑا ہوا تھا۔ گرمیوں کی رات اور ہوا بند تھی۔ حبس سے اس کا دم سا گھٹنے لگا، پھر وہ آہستہ آہستہ چل کر چھت پر آ گئی۔ ہر سو چھٹکی چاندنی سے نہائی چھت پر آ کر اس کے دل کو سکون سا ملا تھا۔ سینے میں گھٹتی سانسیں آزادانہ چھوڑ کر اس نے چند گہری سانسیں لی تھیں، پھر سر اٹھا کر آسمان پر چھائے چاند کو دیکھا۔ چاند کو کیا دیکھا، اسے بڑی شدت سے اپنا چاند بھی یاد آیا تھا۔ اپنا چاند کیا یاد آیا، گھبرایا پریشان سا دل اب محبت کی کسک سے، میٹھے میٹھے درد سے کربٹیں بدلنے لگا تھا۔ کہیں پڑھا تھا محبت کا مذاق نہ اڑاؤ، ورنہ وہ تمہیں خود مذاق بناتی گی۔ کبھی اس نے بھی محبت کرنے والوں کا مذاق بنایا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کسی سے ایسی محبت کرے کہ اپنی زندگی بھی اس محبت پر وار دیتا ہے، پھر بھی وہی محبت اسے برباد کر دیتی ہے۔ کتنی لمبی بحث کی تھی اس نے ان دونوں کے ساتھ، لیکن اب اپنا حرف یاد آتا تو ہونٹوں سے بس سرد آہ خارج ہوتی۔ کب اور کیسے وہ اپنے سے کئی سال بڑے پتھر نما شخص کی محبت میں گرفتار ہوئی، اسے خود پتہ نہیں چلا۔ شاید تب جب پہلی بار مصطفیٰ نے اس کی بلی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اپنی بھوری آنکھوں کا سحر دل پر پھونک دیا تھا،
یا تب جب وہ شانی سے بات کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا تھا، اور اس مسکراہٹ نے انم کے دل کو تہو بالا کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے تو انم منیب نے جیسے اپنا دل اس پتھر دل کے قدموں میں ڈال دیا ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اپنے بچپن سے لے کر اب تک وہ مصطفیٰ سے اتنا ہی ڈرتی تھی اور دور بھاگتی تھی جتنا اور لوگ، مگر جب نوخیز جذبوں نے سر اٹھایا اور سر اٹھاتے ہی وہ جذبات مصطفیٰ کی ذات کے قیدی ہو گئے، اس کے دل نے اپنی سزا قبول کرتے ہوئے محبت کی عظمتوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ اسیر ہو چکی تھی مصطفیٰ بنام یزدان خان زادہ کی۔ انم نے ایک آہ بھر کر سر اٹھایا۔ کتنے دن ہو گئے اسے اپنے محبوب کے دیدار کو۔ دل سے ایک ہوک سی اٹھی اور آنکھیں نم ہونے لگی۔ دل لگایا بھی تو کس سے؟ ایسے پتھر دل سے جس سے ٹکرانے کی ہمت بھی اس میں نہیں تھی۔ اس رات کے بعد وہ خالہ کے گھر جانے کا حوصلہ بھی خود میں نہیں پا رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی رات کی اپنی ساری بے وقوفی یاد کر کے وہ شرمندگی کے احساسات سے گھر کر اپنے گھر چلی آئی تھی۔ بھلے وہ اس رات اس کے لیے نرم ہو گیا تھا، وہ پل اس کی زندگی کے حسین پل تھے کہ جس میں اس نے مصطفیٰ کے ساتھ گزارے تھے، مگر پھر جب اپنی ساری بے وقوفانہ حرکتیں یاد آئیں اور مصطفیٰ کا سب سمجھ جانا، وہ ایسی نادم ہوئی کہ اس کی تصویریں دعا کے ہاتھوں بھجوا کر دوبارہ اس گھر میں جانے کا اب خود میں حوصلہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ دل اسے نہ دیکھ پانے کی وجہ سے درد سے تڑپ سا رہا تھا، مگر وہ بار بار خود کو ڈانٹتی، دن رات اپنے تڑپتے مچلتے دل کو سمجھانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اب بھی وہ پتھر ہیرو کیا یاد آیا۔ انم کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگیں۔ سست قدموں سے چلتے ہوئے وہ بس چاند کو دیکھتی، اسے مصطفیٰ کی عکس کو کھوج رہی تھی اور دل ہی دل میں اپنے اللہ سے مخاطب تھی۔ مایوسی میں بھلے زبان دعاؤں کی تاثیر سے انکاری ہو جائے، مگر دل چپکے دعائیں کرتا رہتا تھا، بے اختیار، بے ساختہ۔ دفعتاً ٹہلتے ٹہلتے اسے احساس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا ہے۔ ایک جانی پہچانی کلون کی مہک نے اسے جیسے اپنے شہر میں بند کر دیا، دم بخود سا کر دیا۔ وہ تو اس طرح اس کے حواسوں پر چھا چکا تھا کہ اب اس کے نہ ہونے کے باوجود بھی اس کی خوشبو زندہ ہو کر اس کے ارد گرد اپنا حصار باندھنے لگی تھی۔ انم نے ایک یکلختی گہری سانسیں لینا شروع کر دی۔ یہ کون سا وقت ہے کھلے عام گھومنے کا؟ کیا اس کا خیال اتنا قوی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی آواز کو اپنے کانوں میں گونجتے محسوس کر سکے؟ انم نے آنکھیں بند کر کے پھر سے دل فریب کلون کی مہک اپنی سانسوں میں اتاری۔ انم منیب، ادھر دیکھو، میری طرف۔ آواز سخت ہوئی اور انم نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ یہ تصور نہیں تھا، وہ حقیقتاً اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ سوچتے ہی انم کا دل نارمل رفتار سے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ آہستگی سے پلٹی اور پھر وہ منجمد سی ہو کر رہ گئی تھی۔ یزدان خان زادہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ اس کے پیچھے ایک ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا اپنی بھوری آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ مجسم چاندنی سے نہایا، اس کے اونچے لمبے مضبوط توانا سراپے میں اس کا اپنا آپ سائے میں آ گیا تھا۔ آپ؟ انم کے حلق سے الفاظ مشکل سے ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ یزدان نے بس ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی، ایک پل کو ان میں نرمی اتری اور پھر سے اس کی بھوری آنکھوں میں سختی ذر آئی تھی۔ ہاں میں۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا، اس کے چہرے کے اطراف میں بکھرے بالوں کی گستاخی نوٹ کرتے ہوئے، اس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی۔ ان دونوں کو چھوتی ہوائیں بڑی جسارت سے انم کے بالوں کو بکھرا رہی تھی اور ریشمی بالوں کی لٹیں گلابی گالوں اور گردن کو چھو کر چوم رہی تھی۔ بال سمیٹو اپنے۔ جس رات کا بولا وہ صرف اس کی ہے، تو اب کوئی اس کی ملکیت پر اپنا حق جتائے، بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ انم کے چہرے پر سے نگاہیں پھیر کر اس کی آواز حکمیہ ہوئی اور انم نے حونک پن سے پوچھا، جی کیوں؟ یزدان نے پھر سے اسے بھویں سکیڑ کر گھورا۔ مشکی پتلیوں سے سجے سفید نین کٹورے کھلے ہوئے تھے، کھڑی ناک پر سجے موتی چمک سے نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ گلابی لب کے کٹاؤ دل فریبی ارادوں میں شگاف ڈال دینے والے تھے۔ وہ سحر پھونکنے کے ہر نقش سے بل تھی۔ یزدان نے بس سر جھٹکا۔ دل اس کی کس ادا پر، کس نقش پر پلٹی کھایا ہے، یہ تو وہ بس اسے مکمل پا کر فرصت کے لمحات میں دیکھتے ہوئے خود سے پوچھے گا، لیکن ابھی نہیں۔ وہ نگاہوں سے کوئی جذبات ظاہر نہیں کر سکتا۔ کیوں کیا ہوتا ہے؟ ایک بار بولا نا، بال سمیٹو اپنے۔ اس بار اس نے سنجیدگی سے ڈپٹا اور انم پھر کیوں، کیا، کیسے کے چکر بھول کر تیزی سے اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ چکی تھی۔ اتنی دیر میں وہ اپنے آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے بکیاں چھتوں کی طرف دیکھ چکا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ اور ادھر کیوں آئیں؟ اور رات کے اس وقت؟ بال سمیٹ کر اس نے دوپٹہ بھی سر پر جما لیا اور ایک ساتھ کئی سوال بھی پوچھ ڈالے۔ یزدان نے ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ کر ایک نگاہ پھر معصوم شکل پر ڈالی۔ جب تم رات کے اس وقت چھت پر ٹہلنے کا شغل انجام دے سکتی ہو، تو میں ادھر نہیں آ سکتا؟ وہ مکمل اسے اپنی نظروں کی گرفت میں لیے اب اپنی جینس کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈال کر کھڑا تھا۔ ایک تو یزدان کا آنا، اس پر سے اس کا کڑک انداز۔ انم کی گھبراہٹ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔
وہ مجھے نیچے گھٹن ہو رہی تھی اور 1 منٹ، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکا اور اپنی جینس کی جیب سے موبائل نکال کر اس نے تیزی سے موبائل کو اپنی انگلیوں سے چھوا تھا۔ اب جب وہ اسے یہیں مل گئی تھی تو ان لمحوں میں وہ پوچھ تاچھ بھی کرنے کے موڈ میں آ چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، اور پھر ویڈیو پلے کی اور موبائل کی اسکرین انم کی نگاہوں کے سامنے کر دی۔ انم کی نگاہیں اسکرین پر چلتی ویڈیو پر گئیں اور وہ بت بن گئی۔ مجھے تمہارے ٹیرس پر ٹہلنے کی ایکسپلین نہیں چاہیے، مجھے اس کام کی تم سے ایکسپلین چاہیے، وہ سخت کھردری آواز میں بولا، اور انم کی پیشانی ارکالود ہو گئی۔ یہ وہ ویڈیو تھی جو اس سے بنوا کر اپلوڈ کی گئی تھی۔ حالانکہ یہ کوئی بیہودہ ویڈیو نہیں تھی، لیکن پھر بھی انم شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ اس سے کوئی بات ہی نہیں بنی۔ نیا شوق اب گلے پڑا تھا۔ کیا پتہ تھا ویڈیو اتنی وائرل ہو جائے گی کہ یہاں تک کہ مصطفیٰ کے ہاتھ بھی لگ جائے گی۔ صاف لفظوں میں مجھے بتاؤ انم منیب، یہ کیا ہے؟ وہ برہم سا ہوا، وہ جانتی تھی مصطفیٰ ان سب کے معاملات میں کتنا سخت تھا۔ اب اس کا ڈائریکٹ اس سے ہی پوچھنا، انم کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی بھوری آنکھوں کی برہمی سے خوف کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ نگاہیں ملانے کی ہمت دم توڑ گئی۔ مجھے صاف جواب چاہیے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کے ساتھ کیا کرے۔ جب سے یہ ویڈیو دیکھی تھی وہ ناراض ہوا تھا، مگر اتنا غصہ نہیں۔ شاید ادھر آتے وقت کچھ دیر پہلے چند نوجوانوں کو اس ویڈیو پر دیے گئے گھٹیا کمنٹس اپنے کانوں سے نہیں سنتا تو وہ اتنا غصہ نہیں ہوتا۔ وہ آرام سے شانی کے ہاتھوں سے سمجھا دیتا، مگر جب سے ان لڑکوں کے منہ سے انم کے سراپے کی تعریف چند بیہودہ لفظوں میں سنی تھی، اس نے خود فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنے لفظوں میں سمجھائے گا، تاکہ وہ کبھی ایسا کام کرنے کی سوچے بھی مت۔ وہ بھلے ان مردوں میں سے نہیں تھا جو اپنے گھر کی عورتوں کو قیدی بنا کر پابند کر دیتے ہیں، مگر ان مردوں میں سے بھی نہیں تھا جن کی غیرت روزانہ ریلز بنا کر اپلوڈ کرنے والی اپنے گھر کی عورتوں کے معاملے میں سوئی رہتی ہیں۔ وہ سب برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنے گھر کی لڑکیوں کے لیے غیر مردوں کی بیہودہ تعریف نہیں، غلیظ نگاہیں نہیں، بے حیائی بھرے فکرے نہیں۔ ادھر انم اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے پرہیز کرتی دھیمی آواز میں بڑی مشکل سے بولی تھی، وہ مصطفیٰ مجھے معیز نے مجبور کیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس طرح ہمارے فالوورز بڑھ جائیں گے، اور وہ اس نے کہا اور تم نے کر دیا؟ وہ کون ہوتا ہے تمہارا؟ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر وہ تلخی سے مخاطب ہوا، اور انم ہلکے سے منمنائی، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون ہے، اس نے بری طرح سے ڈانٹا، اور وہ چپ ہو گئی۔ انم، تمہارے سرپرست کی جگہ پر تمہارے ابا کے نام کی جگہ پر میرے پپا کا نام لکھا ہے۔ تمہارے ماں باپ نے تمہاری ذمہ داری میرے پپا اور شانی کو دے دی تھی، اور تم ہمیشہ سے ہماری فیملی کا حصہ، اور اپنی فیملی کی کسی بھی فرد کو میں یہ اجازت بالکل نہیں دوں گا کہ میرے گھر کی لڑکیوں کو غیر مرد دیکھے اور بیہودہ کمنٹس کرے۔ وہ سخت آواز میں بولتے بولتے جس انداز میں اس بار غرایا تو انم کو شرمندگی الگ ہوئی، اور کمنٹس کے بارے میں سن کر انم کی آنکھوں میں آنسو بھی بھر آئے۔ وہ خود ابھی تک نادم سی تھی اپنی حرکت پر، مصطفیٰ کے سامنے تو اب سر ہی جھک گیا۔ یہ ویڈیوز اپلوڈ کرنے سے پہلے تم نے سوچا اس سے کیا ملے گا تمہیں؟ اس بار وہ درشتی سے بولا، اور انم چپ سی ہو گئی۔ کیا ملے گا تمہیں؟ شاید چند پیسے، تعریف، کئی جوانوں کے ڈھیروں کمنٹس، چند پل کی لذت، بس یہی تو ملے گا نا؟ وہ کڑواہٹ میں بولتا رہا، اور انم کا سر شرمندگی کے بوجھ سے جھکا سا جا رہا تھا۔ یہ لذت کتنی دیر رہے گی؟ کبھی سوچا؟ چند پل، چند روز، یا پھر چند مہینے، پھر یہ لذت ختم ہو جائے گی، مگر کبھی تم نے یہ سوچا کہ اس لذت کو چکھنے میں کون سے گناہ کا عذاب تمہارے شانوں پر لاد دیا جائے گا؟ وہ اب بھی بول رہا تھا، مگر آواز میں اب سختی کے ساتھ ساتھ اسے یہ احساس بھی دلانا چاہتا تھا کہ یہ ایک دلدل ہے، گناہوں کا دلدل۔ شیطان ہزار دلیلوں سے تمہیں اس دلدل میں اتار دے گا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم سے کون سی توفیقات سلب کر دی گئی ہیں۔ انم، ان سب کاموں کی لذت نشہ آور ہے، بہت اچھا لگتا ہے، شہرت، دولت، دکھاوے کی عزت سب ملتی ہے، مگر کبھی اپنی آخرت کا سودا ایسی لذت سے مت کرنا کہ تمہاری موت کا مزہ تلخ ترین ہو جائے، اور اس کے بعد کی زندگی کا آغاز تلخی سے شروع ہو کر اے کاش پر ختم ہو جائے، کیونکہ ایک بار مرے نا تو پھر توبہ کا در نہیں کھلتا، پھر کوئی موقع نہیں ملتا غلطی سدھارنے کا، گناہوں سے پاک ہونے کا۔ آواز دھیمی دھیمی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ انم کا جھکا سر اٹھا اور اس نے یزدان کا چہرہ دیکھا، ایسا لگا جسے چاند سے بھی روشن اس کا چہرہ منور تھا۔ اور بعض لوگوں کی طرح تم یہ مت سوچنا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، تو ہر بار وہ معاف کر دے گا۔ معاف وہ اسے کرتا ہے جس نے ایک مرتبہ توبہ کے بعد اس گناہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا ہو۔ ان کو نہیں جو توبہ کرتے ہیں اور پھر دوسرے روز وہی گناہ انجام دیتے ہیں۔ توبہ ایک دروازہ ہے جسے کھولنے کے لیے گناہ سے پاک نیت اور ارادہ ہونا چاہیے۔ وہ بولتے بولتے تھما، اور اس نے انم کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو دیکھ کر اور کچھ کہے بغیر بس اتنا کہا، کس نے کہا تھا تم سے یہ کام کرنے کو؟
سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے آواز میں اب برہمی کا اظہار نہیں تھا۔ انم نے ڈبڈبائی آنکھوں سے بس اتنا کہا، میں نے معیز کو منع کیا تھا۔ اپنے آنچل کا کونا اٹھا کر آنکھیں صاف کرتے ہوئے ناک کا پانی بھی سکڑا۔ معیز کا نام سنتے ہی یزدان نے لب بھینچ لی۔ اسے شروع سے اس لڑکی کی تربیت پر اعتراض تھا۔ اس کا تو دماغ میں خود درست کروں گا، وہ غصے سے بڑبڑایا۔ سوری مصطفیٰ۔ یزدان نے اس بار گہری سانس لی، وہ جانتا تھا کہ وہ کس قدر شرمندہ ہوگی۔ اس کی تربیت شانی اور وجدان نے کی تھی، اس طرح کے کام وہ کیسے کر سکتی تھی؟ بس معیز کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ لسن انم، تم میری فیملی ہو اور یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، میں دعا کو یک نہیں دے سکتا تو تمہیں بھی نہیں۔ جیسی اس نے یہ بات کی، انم کا کہیں نہ جانے کیوں انم کا دل ایک بار کی چند پلوں کے لیے مسرور سا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنا سمجھ رہا تھا۔ یہ انم کے لیے ہفتے اقلیم کی دولت کے برابر تھا۔ سوری مصطفیٰ، اب کبھی نہیں کروں گی۔ اب کی بار کیا نا تو آپ مجھے تھپڑ لگا دیجیے گا۔ بے ساختہ جس طرح سے معصومیت سے کہا گیا، یزدان اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے پرہیز کر گیا۔ بڑے بڑے مافیا سے نہ ڈرنے والا ولف ایک چھوٹی سی لڑکی کی آنکھوں میں دیکھنے سے بچ رہا تھا۔ اس کی شرافت، اس کا مضبوط کردار اسے بالکل اجازت نہیں دیتا تھا وہ انم کو محرمیت کے بغیر کسی بھی میٹھی نگاہوں سے دیکھ کر لذت لے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آئی ٹرسٹ یو، بٹ یہ جو تم سب کا چھوٹا دماغ ہے نا، میرا سمجھانا ضروری تھا۔ وہ اب بھی کہیں اور دیکھ رہا تھا، پر انم کا دل آئی ٹرسٹ یو پر اٹک گیا۔ پتھر ہیرو کے چھوٹے سے ہی جملے پر دل ایک بار کی پھر سرشاری میں گم ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی ہوں اور آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں ارادے کی پختگی تھی۔ یزدان نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ انم، یہ خود نمائی کسی بھی طرح سے ہو، چاہے آدھے لباس میں چاہے پورے لباس میں، ہمارا دین ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس طرح خود کو پر نگاہوں کے جلوہ توجہ بنائیں۔ ایک بار کی پھر سے اسے سمجھاتے ہوئے اس نے پھر سے چاند چہرے پر نگاہ ڈالی اور کب سے ہاتھ میں پکڑا ہوا اپنا موبائل دوبارہ جیب میں ڈال دیا۔ جاؤ، اب جا کر سو جاؤ، اور کل مرتضیٰ تمہیں لینے آئے گا، سیدھے سے گھر چلی آنا۔ فوٹو والا معاملہ میں نے معاف کر دیا ہے۔ موبائل جیب میں رکھا اور سنجیدگی سے بول کر مڑنے لگا کہ انم نے بے ساختہ کہا تھا۔ مصطفیٰ، امی چند دن مجھے نہیں جانے دیں گی۔ یزدان نے دوبارہ مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ میں شانی سے بات کرتا ہوں، وہ تمہاری امی سے بات کریں گے۔ اب تم یہاں نہیں رہنے والی۔ آئی تھنک یہاں رہ کر یہ معیز تمہاری معصومیت کا بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس نے انم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنی بات سنجیدگی سے پوری کی اور دیواروں کی طرف بڑھا تھا کہ مصطفیٰ، دروازے سے جائیں نا، چوٹ نہ لگ جائے آپ کو۔ وہ پھر سے بے ساختہ بول کر جھیم پی گئی تھی۔ یزدان نے کڑی نگاہوں سے ایک گھوری جو دے دی تھی۔ میں یہاں تمہارے لیے نہیں آیا تھا جو سیدھے راستے سے جاؤں، ادھر چند لوگوں سے حساب کتاب لینا تھا، تمہیں دیکھا تو ادھر چلا آیا۔ ایک بار پھر اس کی آواز کی ساری نرمی غائب ہو چکی تھی۔ وہی اکھڑ سا سخت جواب۔ انم سر جھکا کر چند قدم پیچھے کھسک گئی۔ چہرہ بدھ سا گیا۔ وہ معصوم چہرہ کیا بجھا، یزدان کو چاندنی بھی پھیکی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ کل مرتضیٰ کے ساتھ گھر چلی جانا، اینڈ ڈونٹ وری، مجھے عادت ہے اس طرح آنے جانے کی، چوٹ نہیں لگتی۔ ایک بار حکم اور دوسری بار نرمی سے کہہ کر وہ اتنی جلدی چھلاوے کی طرح غائب ہوا کہ انم کے سر اٹھانے تک وہ چاندنی راتوں میں بس اس کی پرچھائی کو دیکھتی، مسلسل اس کے سلامتی کے لیے دعا کو تھی۔ اس کے ارد گرد حصار باندھ کر وہ جا چکا تھا۔ اپنی باتوں سے اس نے انم کے دل کو سکون سا بخش دیا تھا۔ اب تک جو گھٹن اسے پریشان کر رہی تھی، اب اس کا نام و نشان بھی اس کی سانسوں میں نہیں تھا۔ چند گہری گہری سانسیں لے کر اس نے فضا میں رچی یزدان کی خوشبو کو اپنے دل میں قید کر لیا، اور پھر بہت تیزی سے اس کے قدم نیچے کی جانب بڑھ چکے تھے۔ آسمان پر 15ویں کا چاند جسے دلنشیں سا مسکرا دیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کالی سیاہ رات میں چمکتی ہوئی آنکھوں کو وہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سینے میں دل اب پوری رفتار سے دھڑکتا، پسلیاں توڑ کر باہر آ جانا چاہتا تھا۔ ہاتھوں پیروں میں اب بھی خوف کی کپکپاہٹ تھی۔ تواتر برستی بارش کا زور اب دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوئے بس چند ایک بوندوں پر مشتمل ہو چکا تھا، اور ان چند ایک بارش کے قطروں کے درمیان کھڑا وہ دعا کے لبوں پر اپنی ہتھیلی جمائے اپنے مخصوص انداز میں مسکرا رہا تھا۔ کیوں ڈاکٹر صاحبہ، نکل گئی ساری ہیکڑی؟ یا اب بھی جلی رسی کے بل نہ گئے ہوں تو میں سچ میں چلا جاؤں؟ وہ چمکتی ہوئی آنکھیں مسلسل مسکراتے ہوئے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ دعا ساکت سی بس ان آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، دنیا میں اس سے زیادہ کمینہ انسان شاید اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اتنی ڈراؤنی حرکت کرنے کے بعد اب وہ کیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا؟ ایک دم سے دعا کا سارا غصہ پور کر آیا تھا، اور اس نے کھلے ہاتھوں کو اس کا منہ نوچ لینے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ شاکر نے اس سے بھی تیزی سے اس کے ہونٹوں سے ہتھیلی ہٹا کر دعا کی دونوں کلائیوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں جکڑ لیا۔ کلائیوں کے جکڑتے ہی درمیان کے فاصلے کچھ سمٹے تھے۔ میں مار ڈالوں گی تمہیں، چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ چاہ کر اپنی کلائیوں کو حرکت بھی نہیں دے پا رہی تھی۔
ماما غصے اور بے بسی کے احساس میں گھری وہ جنگلی بلی کی طرح اس کا منہ نوچ لینے کی خواہش میں چیخی تھی۔ اوہ لیڈی ٹارزن، مجھے مار دیا نا تو اس جنگل میں سچ میں آج رات ایک ڈنر پارٹی کا انتظام ہو جائے گا، وہ بھی نرم گرم سرخ و سفید مرچی بھرے گوشت کا، اور ساتھ میں سرخ مشروب بھی فری کا۔ اس کی کلائیوں پر گرفت مضبوط سے مضبوط تر کرتے ہوئے لگاتار بولتے ہوئے شاکر کی آنکھیں جیسے مسکرا رہی تھیں۔ کلائی چھڑوانے کی زور آزمائی کرتی دعا تھم سی گئی تھی۔ تم نہایت ہی کمینے انسان ہو۔ بے بسی، ڈر اور اب تحفظ کے احساس سے گھری دعا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، یا تو اس شاکر کا منہ نوچے، گالیاں دے، یا پھر اسے اپنا چھوڑ کر نہ جانے پر شکر ادا کرے۔ دانت پر دانت کسے بس اسے گھور رہی تھی، جس کے چہرے پر تو نہ کوئی تاثر تھا مگر اندھیرے میں چمکتی آنکھیں مسلسل مسکرا رہی تھیں۔ وہ تو میں ہوں ہی، دعا کے چینخ کر کہنے پر بھی وہ بدمزہ نہیں ہوا، بلکہ اس کی کلائیوں کو جھٹک کر اپنے کالر چھوتے ہوئے فخر سے کہا گیا تھا۔ ادھر وہ اس کے کلائی جھٹک کر دیے گئے دھکے سے ذرا سا پیچھے کی طرف لڑکھڑائی تھی، پھر سنبھل کر ایک بار پھر چیخی۔ تم نہایت درجے کے بدتمیز انسان ہو۔ کیسا شخص تھا وہ جس کے ہونے سے اب تو اسے خوف کا ایک بھی احساس نہیں ہو رہا تھا، اور زبان کی مرچی سے خون بھی جلا رہا تھا۔ وہ بھی میں ہوں۔ اس کی ساری باتیں اعجاز سمجھ کر اس نے اپنے گیلے بالوں والے سر کو جھٹک کر جیسے بوندوں کو جھٹکا تھا۔ تم دعا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا کہے، اس لیے بس اپنی کلائی سہلاتے ہوئے بس اسے گھورنے لگی تھی۔ شاکر نے ایک بار اسے دیکھا، پھر چاروں طرف دیکھ کر اسی اکھڑ انداز میں روکھی آواز میں بولا، اچھا اب یہ گھورنا بند کر، اب چل، ورنہ اس بار میں ولف کا خیال بھی نہیں کروں گا، بلکہ ڈنر کا انتظام کر کے کل فاتحہ کی بریانی مزے لے کر اڑاؤں گا۔ پھر سے اس کا خون چلانے کو وہ تیار ہو چکا تھا۔ دعا نے بس دانت پیس کر منہ پھٹ شخص کو گھورا۔ اللہ کرے سچ مچ کے بھیڑیے آ جائیں اور میرے ساتھ تمہارے بھی فاتحہ کی بریانی پکوائی جائے، جس قدر اس نے جل کر کہا۔ پہلی بار شاکر کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھری تھی، پر وہ بہت تیزی سے وہ مسکراہٹ چھپا چکا تھا۔ زندگی میں تو گھس ہی چکی ہو، اب مرنے تو مجھے اکیلے دو۔ سامنے کھڑی دعا کی طرف وہ جھکا اور اس کی دونوں آنکھوں میں جھانکا، گہری آنکھوں کی چمک۔ دعا نے بس اپنے لب بھینچے۔ تو اکیلے مرو جا کر انہی جانوروں کے ساتھ جن کے ڈنر کا ارینج تم کر رہے ہو۔ اپنا گوشت کھلاؤ، ویسے بھی پورے گوشت کی دکان ہو، ان کے لیے تو مہینے بھر کی غذا ہو تم، فریزر سے نکال کر روز ڈنر کریں گے وہ سب۔ تڑک تڑک کر جواب دیتی وہ مشکل سے کھڑی تھی، مگر شاکر سے تو زبانی کلامی میں وہ کسی صورت میں ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ شاکر نے سر سے پیر تک لال مرچ کو دیکھتے ہوئے سیدھا ہوا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارے میڈم، بھیڑیا لوگ تو آپ ان کے بھائی بندو ہیں، برسوں کا ساتھ ہے آپ ان کا ان کے ساتھ، میں تو ان سے الیگ سلیگ کر کے ہاتھ ملا کر نکل جاؤں گا۔ تم اپنا سوچو، بلکہ ایسا کرو سچ مچ کی چڑیل بن کر ان پر جھپٹ پڑنا، وہ تمہارا گوشت کھائیں تم انہیں ہی چبا ڈالنا۔ صرف کہا نہیں تھا بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بڑے فخر سے بتا کر مفت کا مشورہ بھی دی تھی۔ ہاں جھپٹ پڑوں گی ان پر، اور ساتھ میں تمہیں بھی چیر پھاڑ دوں گی، وہ چبا چبا کر بول کر چہرہ پھیر گئی۔ پاؤں میں تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ابھی وہ جھک کر دیکھتی کہ اچانک ہی جیسے کان کے پاس بھیڑیوں کے غرانے کی آواز سن کر اس کا دل ڈر کے مارے لرز گیا، اور وہ جو اس سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر کھڑی تھی اچھل کر وہ شاکر کا بازو تھام گئی۔ شاکر، وہ ڈنر کرنے آ گئے۔ سہمی سہمی نگاہوں سے اس نے جھاڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے ہی بتایا، شاکر نے بے ساختہ امڑتی ہنسی دبا کر گردن موڑ کر اندھیرے میں بھی چمکتا ڈرا ڈرا چہرہ دیکھا، اور ایک بار پھر اس نے جو آواز نکالی تو دعا نے فوری چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اور اپنے بیوقوف بنائے جانے پر اسے رونا اور غصہ دونوں ساتھ آیا تھا۔ تمہیں میں یوں ہی جانور نہیں کہتی۔ اپنے ڈر پر رونا اور اس کی بدتمیزی پر غصہ محسوس کرتے ہوئے وہ روحانسی ہو گئی، پھر فوری اس کا بازو چھوڑ کر گیلی آواز میں بولنا شروع ہوئی تھی۔ ذرا سا بہادر کیا ہو تم، یہ کرو گے میرے ساتھ؟ آج تک میرے ساتھ ایسے حالات نہیں ہوئے، تمہارے ساتھ جنگل میں پھنس گئی ہوں تو تم فائدہ اٹھا لو۔ ٹھیک ہے، میں آج تک لڑتی رہتی ہوں تم سے، لیکن میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا اور تم نے مجھ سے اتنی بھی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا۔ ایسے ڈراتے ہیں معصوم لڑکی کو، وہ چٹکی سے ہمدردی کا بتاتی، معصوم کا خطاب اپنے نام کرتی اور ساتھ ہی رونے کی بھی تیاری میں لگ جاتی کہ شاکر نے ہاتھ اٹھا کر ذرا سی خجلاہٹ سے کہا تھا، اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں کروں گا، زیادہ ڈرامہ کوئین مت بن، چل اب۔ اس کی طرف دیکھنے سے پرہیز کرتے ہوئے اس نے اسے چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ دعا نے بھی وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے لڑنے کا ارادہ بات پر اٹھا کر قدم بڑھایا، مگر پاؤں میں اس قدر درد کی ٹیس اٹھی کہ اس کے منہ سے چینخ نکلی تھی۔ اب کیا ہوا؟ اس کے چیخنے پر شاکر کو اس بار جھنجھلاہٹ سوار ہوئی تھی۔ بارش بھلے رک گئی تھی، مگر اب وقت کی کمی تھی، اور وہ ہے کہ لڑنے جھگڑنے اور چیخنے سے پرہیز ہی نہیں کر رہی تھی۔ اسے ولف کے پاس پہنچنے کی جلدی تھی، مگر یہ لڑکی… شاکر نے سر ادھر ادھر ہلاتے ہوئے اپنے پاؤں پکڑ کر ہائے ہائے کرتی دعا کی طرف دیکھا۔ شاکر، میں بالکل نہیں چل سکتی، میرے پاؤں میں چوٹ لگی ہے، ہائے ماما میرا پاؤں۔
وہ اپنا پاؤں پکڑ کر وہیں اکڑو بیٹھ گئی تھی. نہ جانے کون سے زخم تھے. اندھیرے میں کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا. بس درد سے جان نکل رہی تھی. درد چلنے ہی نہیں دے رہا تھا. شاکر نے بس منہ بنایا. چل سا تو نخرے مت کر, وہ بولا, اور دعا کو ایک بار پھر اس بے حس انسان پر ڈھیروں غصہ آیا تھا. سر اٹھا کر کھڑے شاکر کو دیکھا. سب تمہاری وجہ سے ہے. تم نے ہی اپنے بھائیوں کو اونچی آواز دے دے کر انوائٹ کیا تھا, ورنہ مجھے ڈر ہی نہیں لگتا, اور نہ میں بھاگتی, نہ میرے پاؤں میں چوٹ لگتی. ہائے میری مما, اب میں کیسے چلوں؟ ہائے پپا, کون میری مدد کو آئے؟ ہائے بھیا, آپ ہی آ رہے ہیں. اپنا پاؤں پکڑ کر روتے ہوئے سارے خاندان والوں کو باری باری دعائیاں دیتی رہتی کہ بس کر ہائے ہائے کرنا. ناگواری سے سب سنتے شاکر نے سر جھٹک کر دائیں جیب سے موبائل نکالا, اور اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ کر اس نے ایک انگلی سے اسکرین ٹچ کی تھی. تم نے کیوں انہیں انویٹیشن دیا تھا؟ وہ رہ رہ کر اسی بات پر پہنچ رہی تھی. اچھا, مجھے نہیں معلوم تھا. میرے پاس جانوروں کو بھی اپنی بات سمجھانے کے گٹس ہیں. جواب دیتے ہوئے موبائل کی روشنی میں اس نے دعا کے ہاتھ اس کے پاؤں سے ہٹا کر چوٹ کا معائنہ کرنا شروع کیا تھا. ایک پیر کا جوتا کہاں گیا؟ اب سمجھ میں آیا, جوتے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں چوٹ لگی تھی. بھاگنے میں پیر سے نکل کر گم ہو گئے. ناک کا پانی سکیڑتے ہوئے بتایا گیا, اور شاکر نے تعصب سے سر جھٹکا. اس کا انگوٹھا اور ساتھ والی انگلی بری طرح سے زخمی تھے, خون سے بھری ہوئی اچھی خاصی زخمی. جوتے اتار کر بغل میں دبا کر بھاگتی نا, بھاگتے ایسے ہی ہیں, کسی نے بتایا نہیں ہے کیا؟ وہ اور اس کے نایاب مشورے. دعا نے روتے روتے غصے سے اسے گھورا. تم نے مجھے اکیلا چھوڑ کر جانا چاہا, ایک اکیلی لڑکی پر رحم نہیں کھایا, اپنے بھائی بندوں کو ڈنر پر انویٹیشن دیا, تو مجھے جوتا اتار کر سائڈ میں دبانے کا خیال کیوں کر آتا؟ وہ شکایت کرنے میں شاید اپنی دادی پر گئی تھی. شاکر نے بغیر دیکھے بے پرواہی سے کہا. تو خود ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھی. میں تو بول کر گیا تھا چلنا ہے تو چل. شاکر کسی کی منت نہیں کر سکتا. کیا شاہانہ انداز تھا. دعا نے پاؤں کا معائنہ کرتے شاکر کے سر کو دیکھا. کبھی گنجے رہنے والے سر پر بال گیلے سے ہو رہے تھے. تو کیا تم ذرا سا منت نہیں کر سکتے تھے؟ اگر ذرا سا مجھ سے نرمی سے بات کر لیتے تو تمہارا کیا چلا جاتا. لیکن نہیں, تم نے میرے دکھ درد کے باوجود بھی مجھے جلایا, کلسایا, مجھے رلایا اور ڈرایا بھی. اسی کو غلط ثابت کرتے ہوئے وہ لگاتار شکوہ گو تھی. شاکر نے موبائل کی روشنی میں اس کے چہرے پر ماری اور اس کا چہرہ دیکھا. موبائل کی روشنی میں گیلے بالوں کی طرف اطراف میں بھیگا ہوا بے تحاشا گلابی ہوتا حسین چہرہ, مگر زبان اف اللہ بچائے. اتنی نرمی سے تو بول رہا تھا, بس پاؤں پڑنے کی دیر تھی. وہ بولا, اور دعا نے حیرت سے پورا منہ اور آنکھیں کھول کر اسے دیکھا. شاکر نے بس ایک نگاہ تعجب زدہ ہوتی دعا پر ڈالی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. منہ بند کر لے ورنہ پورا جنگل سما جائے گا. سر جھٹک کر وہ پھر سے کھڑا ہو گیا اور موبائل اپنی جینز میں دوبارہ ڈال دیا. میرا پیر, میں اب لنگڑی ہو جاؤں گی. اٹھنے کی کوشش میں وہ پھر سے کراہ کر رونا شروع ہو جاتی کہ یا اللہ, اب یہ دن بھی دیکھنا تھا. وہ ہلکے سے بڑبڑایا اور ایک دم سے خم ہو کر اس نے دعا کو کھینچ کر اٹھایا اور اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا. دعا جو رونے کی تیاری کر رہی تھی ایک دم سے ساکت سی ہو گئی. بے اختیار اس کے کالر کو اپنی مٹھی میں کس لیا. سردی سے وہ ٹھنڈی سی ہو رہی تھی, پر اس کی گرم گرفت اس کی آنکھیں شاکر کے چہرے پر ٹھہر سی گئی تھی. اس سے پہلے کہ تم کوئی واویلا مچاؤ, میں نے بس مجبوری میں تمہیں اٹھایا, ورنہ تمہیں تو معلوم ہے میں مجبوری میں بھی لڑکیوں کو چھو کر 4 بار وضو کرتا ہوں. شاکر نے اسے اٹھانے کی صفائی دیتے ہوئے قدرے رکھائی سے کہہ کر سامنے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. مگر دعا کی تو آواز کا دم گھٹ گیا تھا. الفاظ کہیں دور جو سوئے سے تھے, وہ بس یکٹک اس کی شکل دیکھ رہی تھی. اب جتنی دیر تمہیں اٹھایا ہے تو سب ملا کر کتنی بار وضو کرنا پڑے گا؟ میرا میتھس اتنا اچھا نہیں ہے, تیرا اچھا ہو تو جوڑ کر بتا دینا تاکہ وضو کرنے میں گنتی کی غلطی نہ ہو. سامنے کی طرف دیکھ کر چلتے ہوئے وہ لگاتار اپنے مخصوص انداز میں دعا کا خون کھولانے کا کام بھی کر رہا تھا. مگر حیرت انگیز طور پر اب اس کی باتیں دعا کو بری نہیں لگ رہی تھی. وہ تو بس یہی سوچ رہی تھی کیسا تھا یہ شخص جو کسی بھی حالات میں ساتھ نہیں چھوڑتا ہے. اگر ایسا محافظ زندگی میں ہو تو. دعا نے گھبرا کر اس کے چہرے پر سے نگاہ ہٹا لی. اب جو اس پر سے نگاہ ہٹائی تو اپنی پوزیشن بھی سمجھ میں آئی. اس کے بازوؤں میں خود کو محسوس کرتے ہی پہلی بار دعا کو اس سے شرم سی محسوس ہونے لگی تھی. اپنے بھیگے ہونے کا احساس ہوا اور وہ سمٹنے سی لگی تھی. شاکر, مجھے اتارو, میں چل لوں گی. پلکیں جھکائے ہوئے وہ دھیمی آواز میں بولی. آواز کا تنتنا ختم ہو چکا تھا. مجھے وضو کی گنتی کرنے تو بیچ میں مت بولو. کیسی الٹی کھوپڑی تھا وہ شرم سے کٹی جا رہی ہے اور اسے اپنے وضو کی گنتی کی پڑی ہے. پھر سے دعا کو غصہ آ گیا. بدتمیز انسان, اتارو مجھے, وہ بھی ابھی کے ابھی. غصے سے اس نے روب جھاڑا, اور شاکر وہ شخص تھا جسے یزدان کے علاوہ کسی کا روب پسند نہیں تھا. اس کا دماغ پھر جاتا تھا آرڈر سن کر. لو, اتار دیا. اس نے اسی طرح سے اسے وہیں گرایا کہ دعا اس کے قدموں میں ہی تڑ سے گری تھی. گرتے ہی اس کے ہونٹوں سے دل خراش چینخ نکلی. نہ جانے کیسی سخت زمین تھی کہ چوٹ لگنے سے وہ بلبلا کر رونے لگی. مر جاؤ تم میں ذرا سا رحم نہیں ہے. پتھر ہو تم, بے حس ہو تم.
وہ پوری آواز سے روتی اسے لعنت ملامت کا ایک نیا دور شروع کر چکی تھی۔ وہ وہیں اس کے پاس اکڑوں بیٹھا۔ تو خود ہی بول رہی تھی چھوڑ دے، میں نے چھوڑ دیا، اس میں میری کیا غلطی؟ دعا نے بس روتے روتے عجیب و غریب ہمدرد انسان کو دیکھا جو محافظ تھا، مگر بد دماغ محافظ۔ اس طرح چوٹ لگ گئی مجھے۔ اپنی لاچاری بے بسی پر اب وہ بری طرح سے رو دی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ایک پل نہ لگاتی اسے مارنے پر، بلکہ اس بار تو گولی ہی مارتی، مگر ابھی وہ چوٹ کھا کر رونے کا کارنامہ انجام دے رہی تھی۔ اتنی نازک تو تم دکھتی نہیں ہو، پہلوانوں جیسی ہو، اٹھانے میں میرے بازوؤں میں درد ہو گیا۔ مجال ہے جو اس پر رونے دھونے کا بھی کوئی اثر ہو جائے۔ روتی ہوئی دعا کو دیکھتے ہوئے چڑھاتے ہوئے کہا، اور دعا سارا رونا دھونا بھول گئی۔ تم نے مجھے موٹی کہا؟ جس قدر تڑپ کر صدمے سے یہ سوال کیا گیا، شاکر کا دل کیا کہکہا لگائے۔ یہ ساری لڑکیاں موٹاپے کو لے کر اتنی حساس کیوں ہو جاتی ہیں؟ موٹی کو موٹی نہ کہہ کر کیا سیکھ سلائی کہوں، وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ دعا کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آرام سے تپایا تھا۔ تم اپنی آنکھوں کا ٹیسٹ کرواؤ، میں بالکل موٹی نہیں ہوں، بلکہ تم موٹے سانڈ ہو۔ جواب دینے میں اس کا بھی جواب نہیں تھا۔ شاکر کو سانڈ کا خطاب ذرا سا جو پسند آیا ہو، ناگواری سے بھیگی بھیگی لال مرچ کو گھورا۔ چل زیادہ بک بک مت کر، اب اٹھ، مجھے ولف کے پاس بھی جانا ہے۔ ولف کا نام کیا شاکر کی زبان سے سنا دعا کو بہت سارے کام ایک نئے سرے سے یاد آ گئے۔ ہائے میرے بھیا، انہوں نے کتنا بھروسہ کر کے اس ذلیل واسق کے ساتھ مجھے بھیجا تھا۔ وہ تو سوچ رہے ہوں گے میں واسق کے ساتھ ہوں، ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، مگر انہیں کیا معلوم ان کے کمینے واسق کی وجہ سے میں یہاں جنگل میں رول رہی ہوں، ٹھوکریں کھا رہی ہوں، ایک بد دماغ کی باتیں برداشت کر رہی ہوں۔ غم کیا تازہ ہوا، پھر سے روتے ہوئے وہ دکھ درد بیان کرنے لگی۔ شاکر کو اس سے جو ہمدردی سی ہو رہی تھی وہ اور واسق کی کمینگی کا سن کر خوشی اس کے آخری جملے سنتے ہی فوری طور پر تیوری چڑھ گئی۔ کون سی باتیں برداشت کرے گا تم میری؟ برابر سے تم نے مجھے ہر بات کا جواب دیا ہے، گالیاں تک دی ہیں مجھے۔ ولف کی بہن نہ ہوتی تم تو اب تک تیرا تھوبڑا بگاڑ دیتا۔ شاکر کسی کی بات نہیں برداشت کرتا۔ اب چپ، ورنہ سچ مچ کا تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ شاکر کی آواز میں غصہ کھلا تھا۔ کیا بات اسے بری لگی دعا کو نہیں معلوم تھا، مگر اسے غصے میں آتے دیکھ کر وہ فوری چپ ہو گئی۔ مصلحت یہی تھی کہ فی الحال جواب دینے سے پرہیز کر لے، کہیں وہ الٹی کھوپڑی اسے سچ مچ کا چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ ایک بار کا تجربہ کر چکی تھی، دوبارہ کرنے کے لیے اب تو پاؤں میں جان بھی نہیں بچی تھی، اس لیے اس بار منمناتی آواز میں بولی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں کیسے چل کر جاؤں گی؟ پلیز شاکر تم بھیا کو کال کر دو، میرا موبائل واسق کی کار میں رہ گیا، انہیں بلا دو۔ شاکر سنجیدگی سے بس اس کا پریشان چہرہ دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ باس ابھی بالکل نہیں آ سکتے، آہستگی سے بتا کر اس نے دعا کی امید کو توڑ دیا۔ مجھے بھیا کے پاس جانا ہے، وہ لوگ کتنا پریشان ہو رہے ہوں گے، انوں کو میری فکر ہوگی، وہ پریشان ہو جاتی ہے، تم تو جانتے ہو نا۔ اس بار اس نے شاکر کو دیکھتے ہوئے انم کا نام لیا۔ کچھ انم سے شاکر کی وابستگی کے بارے میں جان چکی تھی، اس لیے اس بار انم کا نام لے کر شاکر کا چہرہ امید سے دیکھا، جیسے وہ ابھی اڑ کر اسے انم کے پاس پہنچا دے گا۔ انہیں باس سمجھا دیں گے، میں تمہیں حفاظت سے پہنچا کر اپنی ذمہ داری پوری کروں گا، اب بس مجھ پر روب نہ جھاڑنا اور اپنی زبان بھی بند رکھنا، سنجیدگی سے کہہ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ایک بار پھر اس کا بازو کھینچ کر اٹھایا اور پھر سے اس نے دعا کو بازوؤں میں اٹھا لیا۔ شاید دنیا کا وہ سب سے عجیب و غریب شخص تھا۔ دعا نے اس بار کچھ بھی کہنے سے پرہیز کر لیا تھا، ایک بار گھر پہنچ جائے اور اس کے بعد تو وہ اپنے بھیا سے اسے مار کھلوا کر ہی دم لے گی، یہ سوچ کر اس نے سارے راستے زبان بند ہی رکھی تھی۔ وہ بھی چپ چاپ اسے بازوؤں میں لیے ہوئے جنگل پار کر کے سڑک تک آ گیا تھا۔ روڈ کی ایک طرف اس نے اپنی کار پارک کی ہوئی تھی۔ کار تک پہنچ کر اس نے ذرا سا جھک کر لاک کھولا اور دعا کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر وہ بھی کار کے اطراف میں گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ تک آیا اور بہت تیزی سے اس نے کار سٹارٹ کی تھی۔ وہ بس خاموشی سے شاکر سے رخ موڑ کر اندھیرے میں دیکھتی سوچ میں ڈوب چکی تھی۔ شاکر بھی اب اس کے وجود سے بے نیاز بس سارا دھیان ڈرائیونگ پر لگائے ہوئے یہ سوچ رہا تھا، اگر وہ سارا ماجرا ولف کو بتائے گا تو اس کا اگلا قدم کیا ہوگا، انہوں نے کیا سوچ کر دعا کی لوکیشن اسے بھیجی تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ سنجیدہ سا بس ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ بغل میں اس کے ساتھ جو نسوانی وجود بیٹھا تھا وہ اس سے بھی بے خبر ہو چکا تھا۔ اس وقت اس کے دماغ میں بہت ساری باتیں ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ تیز رفتار سے کار چلاتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچنے کی بھی اسے جلدی تھی، سو اب دعا اور واسق کے بارے میں سوچنا چھوڑ کر اس نے سر جھٹکا تھا اور چند لمحوں بعد وہ وجدان صاحب کے بنگلے سے کچھ دوری پر کار روک چکا تھا۔ جاؤ اب، وہ خشک آواز میں بولا، اور دعا نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے شاکر نے کوئی عجوبی بات کہی ہو۔ کیا ہے؟ اب کیا گھر تک بھی گود میں اٹھا کر لے کر جاؤں؟ دعا کو اپنی طرف چپ چاپ دیکھتے محسوس کر کے اس نے جھنجھلا کر گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو اور غصہ بھرے بہت ہی شکایتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاکر نے کار کی روشنی میں پہلی بار دعا کے حلیے کی طرف غور کیا۔ کھلے بے ترتیب بال، دوپٹہ ندارد اور جگہ جگہ پھٹے لباس، سرخ چہرہ اور زخمی پاؤں،
اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ شاکر کو ایک بار پھر فاسق کی ذلیل حرکت پر بری طرح سے غصہ آیا تھا۔ اس کی کمینگی کے اثرات اندر موجود شانی کو دیکھ کر کتنا دکھ ہو سکتا ہے، ابھی انہیں نہ ہی پتہ چلے تو بہتر تھا۔ پہلے وہ یزدان سے یہ باتیں ڈسکس کر لیں، پھر یزدان خود ہی شانی کو سب سمجھا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک فیصلہ کیا، کیا میں تمہارے روم میں جا کر تمہارے کپڑے لا سکتا ہوں؟ سنجیدہ آواز میں، وہ بھی بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا، تو وہ اس کی سمجھداری کی قائل ہو گئی۔ اس وقت گھر میں صرف مما ہوں گی، اور ہو سکتا ہے دادی بھی۔ جب وہ اسے اس حالت میں دیکھیں گی تو ان کی حالت خراب ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر تو وہ بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شاکر کے لیے تشکر کے آنسو ابھرے، بس گردن ہلا کر اس نے منظوری دی تھی۔ ڈرنا نہیں، میں بس چند منٹ میں آتا ہوں۔ ڈرنا بالکل بھی مت، اوکے؟ اس وقت وہ بالکل یزدان کی طرح دعا کو لگا تھا۔ وہ خاموش تھی، بس شاکر کو کار سے اتر کر اندھیرے میں گم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے لگے اور وہ چند منٹوں میں ہی حاضر ہو گیا۔ دوبارہ سے فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھتے ہوئے اس نے کپڑے اس کی طرف بڑھائے۔ لو پہن لو، اور ذرا جلدی۔ جس تیزی سے کہا گیا تھا اسی تیزی سے وہ کار سے اتر کر نہ جانے اندھیرے میں کہاں گم ہو گیا۔ دعا نے جھجکتے ہوئے چاروں طرف دیکھا، کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجبوری انسان کو بہت کچھ کروا سکتی ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر سوچا، اور پھر جتنی بھی تیزی سے ہو سکتا تھا اپنے لباس وہ تبدیل کر چکی تھی۔ بے ترتیب بالوں کو سمیٹ کر اس نے جوڑا بنایا، اور دوپٹہ اچھے سے سر پر لپیٹ کر اس نے اپنا اتارا ہوا لباس گولا بنا کر بیک سیٹ پر پھینک دیا۔ میرا موبائل بھی نہ جانے واسق کی کار میں ہے یا… سوچتے ہوئے واسق کا خیال ذہن میں آیا، اور پہلی بار واسق کے لیے دل میں نفرت ہی نفرت بھر گئی۔ تمہاری اس ذلیل حرکت کو میں ہرگز نہیں چھپانے والی۔ میں بھیا پپا سب سے کہوں گی، اور پھر میرے اور تمہارے راستے بالکل الگ۔ وہ نفرت سے سوچ کر سر جھٹک کر کار سے اتری تھی۔ پاؤں زمین پر رکھتے ہی درد کی ٹیس سے وہ کار کا ڈور تھام کر وہیں سیٹ پر ڈھہ سی گئی تھی۔ میں آ رہا تھا۔ دعا نے سر اٹھا کر سنجیدہ سے شاکر کو دیکھا۔ اپنی جینس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کھڑا وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہی شاکر ہے جس نے اب تک کتنا اسے جلایا بھنایا تھا۔ دعا کو کیا معلوم وہ اس وقت دوسری فکر میں مبتلا تھا۔ وہ بس سوچ رہا تھا کہ دعا کو اس کے کمرے تک کیسے پہنچائے کہ شانی کو خبر نہ ہو۔ رات کے اس وقت وہ شانی کا سامنا ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ بھی ان کی بیٹی کے ہمراہ۔ وہ لاکھ اس سے نرمی سے مخاطب ہوتی تھیں، آج تک اس کے ایک شخص کے تعلقات کی بنا پر انہوں نے کبھی اس سے نفرت کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ نرمی اور محبت بھرا ہی برتاؤ کیا، مگر پھر بھی وہ یہ کبھی نہیں قبول کریں گی شاکر ان کی بیٹی کے ساتھ ہو۔ شاکر مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ اس کی سوچ کا تسلسل دعا کی روندھی ہوئی آواز نے توڑا تھا۔ شاکر نے چونک کر اسے دیکھا۔ دوبارہ اٹھنے کی کوشش میں وہ پھر سے گر جاتی کہ اس نے تیزی سے اس کا بازو تھاما تھا۔ دعا نے اس کے سینے سے شرٹ اپنی مٹھیوں میں جکڑ لی۔ اچھی مصیبت ہے، سوچتے ہوئے اس نے سر جھٹکا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی دعا کو وہیں سیٹ پر بٹھا کر وہ پنجوں کے بل اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ دعا کا پاؤں اٹھا کر دیکھا۔ اسٹریٹ لائٹس میں اس کی چوٹ کے ساتھ اس نے پاؤں کی سوجن بھی محسوس کی تھی۔ صرف چوٹ نہیں لگی تھی، پاؤں موچ بھی کھا گیا تھا، اس لیے اس کے چلنے میں اتنی دقت ہو رہی تھی۔ یہ ہوتا ہے بھاگنے کا نتیجہ، چڑ کر کہتے ہوئے وہ پھر سے کھڑا ہوا۔ اب تو مجبوری تھی، اب شانی دیکھے یا سارا جہاں، وہ اسے تنہا گیٹ تک چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ دعا نے بس بھیگی آنکھوں سے سنجیدہ سے شاکر کو دیکھا۔ درد اب شدت اختیار کر رہا تھا کہ لڑنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ شاکر تیزی سے موبائل نکال کر گیٹ تک گیا تھا۔ وہیں سے اس نے سیکیورٹی گارڈ سے بات کی، اور اس نے نہ جانے اس سے کیا کہا کہ گارڈ نے بہت آہستگی سے گیٹ کھولا تھا۔ دعا بس اسے اپنی طرف آتے دیکھ رہی تھی۔ گیٹ کھلوا کر وہ پھر سے کار تک آیا، اور پریشان سی رونی شکل بناتی دعا کو ایک بار پھر اپنے بازوؤں میں اٹھا کر وہ اندر کی سمت بڑھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اگر تم چل سکتی تو میں تجھے یہیں پھینک کر چلا جاتا، مگر یہ جو تمہارا کارنامہ ہے نا، اس کی وجہ سے ہم دونوں کو مصیبت میں ڈال چکا ہے۔ اب بس دعا کرو شانی میڈم اپنے کمرے میں نہ ہوں۔ ایک بار پھر بولنے کی کوشش کرتی دعا کو سختی سے سنا کر اس نے پریشانی سے چاروں طرف نگاہ ڈالی۔ ابھی تو مشکل اندر جانے کی تھی۔ تو مجھے چھپا کر لے چلو نا۔ اس نے تیزی سے گردن موڑ کر گود میں لدی لیڈی ٹارزن کو دیکھا۔ ایسے مشورے پر تو دل اش اش کر اٹھا تھا۔ تو کوئی نازک سی پری ہے نا جو تجھے ڈبے میں بند کر کے کمرے میں رکھا ہوں؟ ایک تو ویسے بھی الگ سے مصیبت بن کر گلے پڑ گئی تھی، اس پر سے ایسے حالات۔ وہ اچھا خاصا چڑا۔ تم تو ماہر ہو نا اس کام میں، اسی لیے بولا۔ وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتی اس کے غصے کا گراف بڑھا رہی تھی۔ لڑکی کو روم تک چھوڑ کر جانے کا کام میں نے کبھی نہیں کیا۔ چڑھی تیوری سے جواب دے کر وہ دبے قدموں سے آگے بڑھا۔ شاکر چھوٹے بھیا کے روم کا ڈور بیک یارڈ سے کھلتا ہے، تو مجھے ان کے روم میں چھوڑ دو۔ اس بار کے نایاب مشورے پر شاکر بری طرح سے چڑھا تھا۔ اب تمہیں لاد کر پورا لان بھی پار کروں؟ زبان بند کر اپنی، ایک تو مصیبت بن کر سر پر سوار ہو گئی، اس پر سے مفت کے مشورے۔ اس کے چڑھنے پر دعا کو ایک دم سے بہت تیز غصہ آیا تھا۔ مصیبت کہنے پر تیش چڑھ گیا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، وہ ہلکی آواز میں چینک کر پھر سے وہی غلطی کر بیٹھی تھی جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شاکر نے ایک بار پھر اسے وہیں لان کے سبز فرش پر لڑکا دیا تھا۔
مما۔ ایک بار کی سریلی چینخ کے بعد دوبارہ نکلتی سریلی چینخ کا گلا اس نے تیزی سے وہیں پنجوں کے بل بیٹھ کر دعا کے منہ پر ہتھیلی رکھ کر بند کر دیا۔ ایک بار پھر چینخی نا تو تیرا گلا ہی دبا دوں گا۔ اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ کر وہ دبی دبی آواز میں غرایا۔ دعا کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ غصہ اترا تھا۔ اپنے ہونٹوں پر رکھے اس کے ہاتھوں پر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخن گاڑ دیے۔ شاکر نے جبڑے بھینچے اور بہت تیزی سے اس کا جبڑا جکڑ کر اس نے دعا کو جھٹکا دیا تھا۔ وہ سیدھے گیلے سبز فرش پر گری تھی۔ شاکر تیزی سے اس پر جھکا۔ یاد رکھنا دعا وجدان۔ شاکر عباس کبھی کسی کا غصہ برداشت نہیں کرتا۔ اس کی آنکھیں نکال لیتا ہے اور اسے ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے۔ ایک گھٹنا سبز فرش پر رکھے اور ایک موڑ کر وہ اس کے چہرے پر جھکا ہوا دبا دبا سا غرایا۔ دعا کو اب روشنی میں اس کی آنکھوں کا حقیقی رنگ دکھا تھا۔ گہری بھوری آنکھیں ولپ سے درندگی لیے اسے سراپا جلا ڈالنے کے لیے گھور رہی تھی۔ یہ آنکھیں تو وہی آنکھیں تھیں جس کی ہیبت سے لوگ تھرا جاتے تھے۔ دعا بھی لرز سی گئی، آواز کا دم گھٹ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے شاکر کے چہرے پر چھائے جاہو جلال کو دیکھ رہی تھی۔ اب تک تجھے میں نے کبھی اصلیت نہیں دکھائی ہے۔ تو جو شاکر سے پنگا لیتی ہے نا، یاد رکھ اگر شاکر تجھ سے انتقام لینے پر آیا تو تجھے دعا وجدان نہیں رہنے دے گا۔ اس کی آنکھوں میں یہ کون سے رنگ تھے؟ دعا کی سانسیں بھی تھم سی گئی۔ دم سادے وہ شاکر کے خوفناک انداز دیکھتی بت سی ہو گئی۔ میری بیٹی کو چھوڑ دو شاکر خلیل عباس۔ ایک دم سے وہ آواز گونجی اور شاکر کے کان میں کسی نے جیسے سور پھونک دیا تھا۔ بس یہی کا ڈر تھا اسے۔ آج اس آواز نے اسے اپنی اصلی شناخت سے پکار کر اس کی ہستی کو پاتال میں دھکیلا تھا۔ اپنی آنکھیں کرب سے بند کر کے کھولتے ہوئے اس کی پکڑ خود بخود ڈھیلی ہو گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بدن پر کچھ میرے ظاہر نہیں اور دل میں سوزش ہے، خدا جانے یہ کس نے راکھ اندر آگ دابی ہے۔ چاند بادلوں میں ڈوب گیا تھا اور ہوائیں خشک ہو چکی تھیں۔ بارش کے بعد شب تاریک نے سنسان سی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اسی خاموشی میں کار روڈ پر دوڑی جا رہی تھی اور کار ڈرائیو کرتے واسق کے چہرے پر پتھروں سی سختی چھائی ہوئی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں، غصہ، نفرت، صدمہ اور توہین کا احساس۔ کار چلاتے ہوئے مسلسل وہ شاکر اور دعا کے بارے میں سوچتا اور اس کے دماغ کی شریانیں پھٹنے سی لگتی تھیں۔ دل میں بسی محبت کسی اندھیری قبر میں دفن ہو چکی تھی۔ اب تو بس انتقام کا الاؤ تھے جو دل کی سرزمین پر دہک دہک کر اس کی روح تک کو سوزش میں مبتلا کر رہے تھے۔ کار چلاتے ہوئے اس کے ہاتھ سختی سے اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے، یوں کہ ہاتھ کی رگیں تک ابھر آئی تھیں۔ آنکھیں بس ونڈ اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے سرخ سی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اپنے اندر اتنے الاؤ کبھی بھی جلتے ہوئے محسوس نہیں کیے تھے۔ بار بار ذہن کے پردے میں شاکر اور دعا کی تصویر بن بگڑ رہی تھی اور نفرت و انتقام کا طوفان اس کی ساری ہستی کو تباہ کر دینا چاہتا تھا۔ شاکر عباس، تو نے میری محبت کا مذاق بنوایا نا، تجھے بھی اسی محبت میں ذلیل نہ کروایا تو میرا نام بھی واسق نہیں۔ تجھے صرف دعا کے سامنے نہیں بلکہ اس کی پوری فیملی کے سامنے ذلیل اور خوار کر دوں گا۔ نفرت سے سوچتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اسٹیئرنگ پر ماری تھی۔ تو نے میری محبت پر ڈاکہ ڈالا ہے نا، میں تیری ہستی ہی مٹا دوں گا۔ رہ رہ کر اشتعال کی لہر اس کے پورے وجود سے اٹھتی اور وہ اپنے دانت کسیتا اندھا دھند رفتار سے کار بڑھاتے ہوئے وہ شعلوں میں گھرا ہوا تھا۔ اسی اشتعال انگیز حالت میں کار چلاتے ہوئے اس نے ایک موڑ موڑا اور تبھی سامنے سے تیز رفتار سے آتی ایک دوسری کار سے اس کی کار ٹکرا ہی جاتی۔ واسق نے تیزی سے اسٹیئرنگ کو سنبھال کر رخ موڑا تھا۔ کار بچاتے بچاتے بھی دیوار سے ٹکرا گئی اور پھر ایک دھماکہ ہوا تھا۔ واسق نے اور بھی سختی سے جبڑے بھینچ کر غصیلی نگاہ سے دوسری کار کی طرف دیکھا تھا جس کا ڈور تیزی سے کھول کر کوئی اترا تھا۔ آر یو بلائنڈ؟ کار ڈرائیو کرنی نہیں آتی تو ڈرائیو کرتے کیوں ہو؟ دوسری کار کا ڈور کھلا اور چیختی چلاتی لڑکی کو دیکھتے ہی واسق کے پیشانی پر ہزار بل پڑ گئے۔ ہاتھ ڈور کے لاک پر رکھا اور وہ بھی اپنی طرف کا ڈور کھول کر اترا تھا۔ کار کا ڈور کھول کر اترتے واسق کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹکی تھی، پھر غصے سے بھر گئی۔ واسق کو دیکھتے ہی کچھ روز قبل کی اپنی بے عزتی بھی یاد آ گئی۔ انسپکٹر واسق، جب کار ڈرائیو کرنی نہیں آتی تو لائسنس کینسل کروا لو نا اپنا۔ بھوری آنکھوں میں سرخی لیے وہ واسق کو گھورتی چبا چبا کر بولی تھی۔ واسق نے دیوار سے ٹکرائی کار کی حالت پر نگاہ ڈالی، پھر ایک بہت ہی جلتی ہوئی نظر اریبہ پر۔ اس کے سامنے کھڑی وہ بھی غصے سے ہی واسق کو دیکھ رہی تھی۔ اریبہ خانزادہ، میرا لائسنس مجھے اپنے باپ کے بلبوتے پر نہیں ملا جو میں کینسل کرواؤں۔ سرد آواز میں دیا گیا طعنہ اریبہ کو سر سے پیر تک لگا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ تیش سے بھر کر چیخی تھی، ڈرائیونگ لائسنس مجھے میرے پپا نے نہیں دلوایا، سمجھے تم؟ لہجہ غصہ ور اور بچکانہ حرکت۔ واسق نے استہزائیہ مسکرا کر سر جھٹکا۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن تم نے میری کار کا نقصان کیا ہے۔ سرد آواز میں بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بھی سرد مہری بھری ہوئی تھی۔ اٹس ناٹ مائی فالٹ، تم اندھے بن کر ڈرائیو کر رہے تھے، سو واٹ ڈو آئی ڈو؟
بے نیازی سے کندھے اچکا کر کہتے ہوئے وہ واپس اپنی کار کی طرف مڑی، پر اس کی بے نیازی نے گویا واسق کو غصے سے بھر دیا۔ ایک ہی قدم میں اس نے جاتی اریبہ کا بازو دبوچ کر اپنی طرف موڑا۔ اریبہ خانزادہ، تم اپنی آنکھیں چیک کروانے کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ کا علاج کرواؤ جسے ہر مرد کے منہ لگنے کی عادت ہے۔ اس کی باتوں میں چھپے مفہوم سے اریبہ کا خون ابل گیا تھا۔ وہ کیا اسے کوئی نیچ لڑکی سمجھ رہا تھا؟ اس کا تو دماغ ہی الٹا تھا۔ ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوا کر وہ ناگن کی طرح پھنکار اٹھی۔ انسپکٹر واسق، میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں۔ اندھے ہو کر تم کار پورے روڈ پر بادشاہوں کی طرح ڈرائیو کر رہے تھے۔ دماغ تو تمہارا خراب ہے جو خود کو تم کوئی بہت اونچی چیز سمجھتے ہو کیا تم؟ خود کو بڑے پارسا سمجھنے والے ایک کم ظرف مرد ہو جسے خود ہر جگہ منہ مارنے کی عادت ہے، اور پھر شرافت کا لباس پہن کر شریف بننے کا شوق۔ وہ بھی تو دوپہر سے غصے سے بھری پڑی ہوئی تھی، یہاں وہاں اپنے اندر کی بھڑاس نکالنے کے لیے پھر رہی تھی۔ اب تو کوئی ملا تھا جس پر اپنا غصہ اتار سکے، اس لیے واسق کے یہ انداز میں بھڑک کر کہتے ہوئے وہ چند قدم کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے قریب آ کر تن کر کھڑی ہوئی تھی۔ واسق نے پتلیاں سکیڑ کر برہمی سے اسے گھورا۔ تم جو یہ گھڑی گھڑی سب کے منہ لگتی ہو نا، ایک دن میں تمہیں ضرور توڑ پھوڑ دوں گا۔ واسق کی آنکھوں میں آگ سے شعلوں کی لپک تھی اور لفظ میں انگاروں سی جلن۔ دعا اور اریبہ کے گرداب میں الجھ کر وہ اپنی ہستی گوا بیٹھا تھا۔ آج انہی گرداب میں پھنسنے کا نتیجہ تھا کہ اس کی شرافت کی دھجیاں اڑی تھیں۔ اریبہ کے غصے سے کہے گئے جملوں نے اس کے اندر ایک آگ لگا دی تھی۔ یہ جملے نہیں تھے، گالی تھی جو اسے دی جا رہی تھی، صرف اور صرف نفرت اور محبت کے درمیان تعلقات قائم کرنے سے۔ اریبہ نے مضحکہ خیز مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے کوئی عام لڑکی سمجھا ہے جو میں تمہاری دھمکی سے ڈر جاؤں گی؟ یہ مت بھولو انسپکٹر واسق شفیع علی، میں اریبہ خانزادہ ہوں۔ تم جیسے کو ایک بار منہ کیا لگا لیا تو تم اپنی اوقات بھول گئے ہو۔ اریبہ کی بھوری آنکھوں میں اہانت کی چمک اور وہ حقارت۔ واسق کو سراسر اس کے جملوں نے آگ لگا دی تھی۔ یہ وہ آگ تھی جو نفرت کی چنگاری سے بھڑکی ہوئی تھی، جسے اریبہ خانزادہ نے لو دکھا کر اور بھی بھڑکا دیا تھا۔ واسق نے جبڑے بھینچ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اریبہ خانزادہ، بہت غلط موقع پر تم مجھے ملی ہو۔ شاید تمہیں خبر نہیں ہے اس وقت واسق کے اندر کون سے الاؤ دہک رہے ہیں۔ تم دونوں نے مجھے شکست دی ہے نا، اب میں تم دونوں کو ہی بتاؤں گا کہ کسی مرد کے جذبات سے کھیلنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ اس نے بولتے بولتے ایک دم سے اس کی کلائی دبوچی تھی اور اریبہ چلاتی کہ اس کے منہ پر ہتھیلی جما کر وہ اریبہ کی کار کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی لاکھ مزاحمت کے باوجود بھی وہ اسے کار میں اندر دھکیل چکا تھا۔ ذلیل انسان، تمہیں چھوڑوں گی نہیں میں، تم مجھے جان۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بولتی، واسق کا بھرپور تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا۔ اریبہ وہیں سیٹ پر الٹ گئی تھی۔ ذلالت کیا ہوتی ہے یہ میں آج تمہیں دکھاؤں گا، یہ کہتے ہوئے اس نے اریبہ کے گلے میں پڑا اسٹالر کھینچ کر نکالا تھا اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس نے ایک ٹکڑے سے اس کا چیختا چلاتا منہ بند کیا اور دوسرے ٹکڑے سے ہاتھ پاؤں ساتھ باندھ کر سیٹ پر لٹکا دیا اور تیزی سے وہ کار سٹارٹ کرتا دوڑا لے گیا تھا، اپنے پیچھے بہت سے چیختے چلاتے سناٹے چھوڑ کر۔ سناٹے خاموش ہوئے اور تاریکی میں قبر سا سکوت ہر طرف چھا گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔